السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ واتقیاء دینہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور انسانوں میں سے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جہاں تم اپنا اور اپنے ایمان کا خیال کرتے ہو، اپنا اور اپنے عقیدے کا تحفظ کرتے ہو، وہیں تم پر یہ بات بھی لازم ہے کہ اس معاملے میں اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو مت بلایا کرو۔ انسان اور مسلمان بالخصوص اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے مطابق گزرے، اور جیسے جیسے انسان اپنی عمر میں بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے فطری اور قدرتی طور پر وہ اللہ کی طرف زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ نیکی کے معاملے میں انسان بس اپنی ذات کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے بچے، گھر والے وقت آنے پر نیکی کر لیں گے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، عملی زندگی میں داخل ہو جائیں گے، تو خود بخود انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف رغبت اور شوق پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ حالانکہ زندگی میں ہمیشہ وہی بیج پھل لایا کرتے ہیں جن کو بچپن کی عمر سے ماں باپ اپنے اولاد کے دل اور دماغ میں بو دیا کرتے ہیں، اور انسان اپنے زندگی کے آخری حصے میں انہی کاموں کی طرف واپس پلٹتا ہے جن کے بارے میں تعلیم اور تربیت والدین نے بچپنے کی عمر سے کر رکھی ہو۔ اسلام صرف بزرگوں کا دین نہیں ہے، اسلام صرف بوڑھوں کے لیے نہیں ہے، اسلام عمر کے آخری حصے میں عمل پیرا ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کی زیادہ تر تعلیمات زندگی کے اس حصے سے تعلق رکھتی ہیں جب انسان پر جوانی اور شباب کا دور ہو، انسان کے جسم میں طاقت ہو، قوت ہو، اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہو۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جب کوئی مسلمان اس عمر میں اللہ کی اطاعت پر برضا و رغبت راضی ہو جائے تو پھر اس کی اپنی زندگی تو بدلتی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی زندگی بدلنے کا باعث بھی بن جایا کرتا ہے۔ اور اسی لیے کسی بزرگ کی بندگی، اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رغبت عموماً عام نوجوانوں کے دلوں میں شوق اس لیے پیدا نہیں کر پاتی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمر کے اس حصے کا تو یہ تقاضا ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف پلٹ جائے، رجوع کرے، عبادت کرے، اطاعت کرے، اپنے آپ کو غلط کاریوں سے، بے راہ رویوں سے بچائے۔ نوجوانوں کے لیے اس میں کوئی انسپریشن نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی نوجوان بدل جائے،
تو پھر وہ اپنے ساتھ ہزاروں کو بدل دیا کرتا ہے، لاکھوں پر اس کا اثر ہوتا ہے اور بالآخر کروڑوں تک اس کا پیغام جاتا ہے۔ جب ہم کسی بزرگ کی بات کرتے ہیں تو ایک تصور جو ذہن کے لوح اور نقشے کے اوپر ابھرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں جن کی عمر 70 برس تھی، 80 برس تھی، یا وہ 100 برس کے ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شوق کے ساتھ رجوع کیا اور پھر ان پر اللہ نے ولایت کے مقام اور منصب کو اتارا، اپنی قربتوں سے نوازا۔ حالانکہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہی ہوتے ہیں جو اپنی جوانی میں نیک ہوتے ہیں۔ جب ان کے جسم میں جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، گناہ کر سکنے کی قوت ہوتی ہے، اللہ سے بغاوت کرنے کا ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر راضی کر لیتے ہیں، اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو مائل کر لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ آپ سب کچھ کریں لیکن کبھی اپنی اولاد کے معاملے میں غافل مت رہیں۔ ایک مسلمان اگر خود صف اول میں آ کر کے نماز پڑھتا ہو، خود بار بار جا کر کے عمرے ادا کرتا ہو، خود قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، خود وہ بار بار نیک کام کرتا ہو، اپنے ہاتھ سے خود ہی صدقات دیتا ہو، خود ہی خیر کے کام کرتا ہو، لیکن اپنے خیر کے کاموں میں اپنی اولاد کو شامل نہ کرتا ہو، تو اس سے بڑی کوئی دوسری محرومی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ہمیں بھی کسی نے انگلیاں پکڑ کر کے مسجد کی راہ دکھائی تھی اور ہمیں بھی کسی نے اس راہ پر چلایا تھا، تو تب ہم اپنی زندگی میں اس راہ پر چلتے ہوئے خوشی اور روحانی لذت کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم بچوں کی اور نوجوانوں کی تربیت اس طور پر نہ کریں بلکہ اس بات سے ہی غافل ہو جائیں کہ اس طرح کی کسی تربیت کی کبھی کوئی ضرورت ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سستی بالآخر ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرض عبادات سے دور کر دیتی ہے، اور جب آدمی فرض عبادات سے دور ہوتا ہے تو واجب عبادات سے خود بخود دور ہو جاتا ہے، اور جب واجب عبادات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا تو اس کی زندگی میں سنت موقدہ کی کوئی اہمیت نہیں رہ پاتی، اور جب سنت موقدہ کی کوئی اہمیت نہ ہو تو عام سنتوں، نوافل، مستحبات اور دوسرے مندوبات اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اسی لیے امام احمد رضا خان القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امت کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، علماء ہیں، اگر وہ نفل کو چھوڑ دیں گے تو لوگ سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیں گے، اور اگر وہ سنت غیر موقدہ کو ترک کر دیں تو لوگ سنت موقدہ کو ترک کر دیں گے، اور اگر وہ سنت موقدہ کو ترک کر دیں تو لوگ واجبات کو چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ بڑے واجبات کو ترک کر دیں تو لوگ اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بھی چھوڑ دیں گے، اور فرمایا کہ اگر امت کے بڑے فرائض کو چھوڑ دیں تو لوگ کفر اختیار کر لیں گے، لوگ کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب بڑوں کے نزدیک کسی کام کی اہمیت نہیں ہوتی تو چھوٹوں کے نزدیک اس کام کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی، اور اگر بڑے کسی کام کو اہمیت دیتے ہیں، کسی نام کو اہمیت دیتے ہیں، کسی اصطلاح کو اہمیت دیتے ہیں، تو خود بخود اس گھر کے اندر ان کاموں، ان ناموں، ان اصطلاحات کو اہمیت دی جاتی ہے۔ زندگی میں آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جن گھروں کا تعلق کسی مخصوص سیاسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں اس گھر کے اندر جتنے بچے ہوتے ہیں، جتنی خواتین ہوتی ہیں، ان سب کا تعلق جذباتی طور پر اس جماعت کے ساتھ ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ
اس گھر کے اندر اس جماعت کی اچھائیوں، اس کے لیڈروں کی عظمت کے قصیدے اور ترانے پڑھے اور گائے جاتے ہیں، بچے یہی سمجھتے ہیں کہ کل روئے زمین کے اوپر اگر کوئی اچھا انسان ہے، کوئی اچھی جماعت ہے، کوئی اچھے لوگ ہیں تو یہ وہی ہے جس کا ذکر ہمارے گھر میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی اس نفسیاتی کمزوری کو مد نظر رکھ کر کے اس کو اس بات کی تعلیم بھی دی اور تلقین بھی کی کہ اپنے گھر میں جب آپ خیر کا ذکر کرتے ہیں، اچھائیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو گھر کے بچے بھی اچھائیوں سے محبت کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں، اچھائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ اور اگر گھر میں اس طرح کی کسی بات کا چرچا نہ ہو، بلکہ گھر کے اندر صرف فلموں کا، ڈراموں کا، تماشوں کا، میلوں کا، ٹھیلوں کا، گانوں کا، گانے بجانے والوں کا، گانے گانے والوں کا ذکر ہو، ان کی باتیں ہوں، ان کے چرچے ہوں، تو جو اولاد ہوتی ہے اس کا قصور نہیں ہوتا۔ وہ تو جس چیز کو سنتے ہیں اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اس چیز کو اپنے لوہے قلب کے اوپر نقش کر لیتے ہیں۔ زندگی میں ان کے لیے کوئی آئیڈیل بن سکتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جس کا گھر میں بڑی عظمت کے ساتھ، تم تراک کے ساتھ ذکر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں جن لوگوں کو حکم دے رہا ہے وہ ایمان والے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن وہ لکڑی نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھوسا نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز نہیں، خود انسان ہے۔ اور انسان اس کا ایندھن اس لیے بن جاتا ہے کہ اس انسان کو بتلانے والوں نے بتلایا ہی نہیں کہ تم کب اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے روک سکتے ہو۔ ہم بحیثیت والدین کے جب اپنے بچے کو کسی آگ کی طرف لپکتا اور جاتے ہوئے دیکھیں، گھر کے اندر کوئی چولہا جل رہا ہو اور بچہ باورچی خانے یا کچن میں داخل ہو جائے تو ماں باپ کی پریشانی کا عالم دیدنی ہوتا ہے۔ وہ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں گویا کہ تباہی مچ گئی، اور پریشان ہونا بھی چاہیے کہ آگ ہے، مذاق نہیں ہے، کپڑوں میں لگ جائے، جسم کے کسی حصے کو جلا دے تو بچے کے لیے کم اور ماں باپ کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے گھروں کے اندر اگر اللہ سے دوری کا رویہ وہ زیادہ بن جاتا ہے اور تمہارے طرز عمل اور تمہارے کام اور اعمال اور معاملات وہ اللہ سے بغاوت پر مبنی ہو جائیں تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس قدر تم اپنے بچے کے آگ سے جلنے کے بارے میں خطرہ اور خوف محسوس کرتے ہو۔ کیونکہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی زندگی میں اولاد کے ہو جانے کے بعد اس کا تمام کاموں کا مرکزی نقطہ، محوری نقطہ اس کی اولاد اور اس کے مستقبل اور اس کے بلکہ روشن مستقبل اور اس کا اچھا کیریئر ہوا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھے کیریئر کا تصور یہاں پر پیش کیا کہ اچھا کیریئر اتنا ہی نہیں کہ آپ نے بچے کو اسکول میں داخل کروایا، کالج اور یونیورسٹی کے مختلف اسٹیجز سے ہوتا ہوا اس کے پاس ڈگریاں آ گئی، اس نے کوئی اچھا بہت اچھا روزگار تلاش کر لیا، کاروبار بنا لیا، اس کے بعد وہ مشینوں کے پرزوں میں سے ایک اچھا پرزا بن گیا، دنیا کے کارخانے کو چلانے کے لیے ایک بڑا شاندار پرزا ثابت ہو رہا ہے اور دن رات اس میں جتا ہوا ہے۔ اس کی زندگی ساری کی ساری صرف کام
کام اور صرف کام کے تحت اس طور پر گزر رہی ہے کہ اس کام میں اللہ کا کوئی کام نہیں، اس کام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں، وہ صرف کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کام کے نتیجے میں دنیا کے کاموں اور دنیا کے حاصل ہونے والے نتائج میں اضافہ ہو جائے۔ اور جب ایسے شخص کے بارے میں، ایسے بیٹے کے بارے میں کسی بزرگ والد سے پوچھا جائے تو بزرگ والد کا جواب یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس کا روزگار اچھا ہے، کھاتا پیتا اچھا ہے، اس کی رہائش اور اس کی رہائش گاہ بہت شاندار ہے، گاڑی اچھی ہے، تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے، تھوڑا سا گمراہ ہو گیا ہے۔ یہ تھوڑا سا گمراہ وہ ایسا ہی ہے جیسا کسی شخص کا انتقال ہوا، اور جب انتقال ہو چکا تو گھر والے گئے، اس زمانے میں طبیب کو لے کر کے آئے، حکیم کو۔ حکیم نفس پر ہاتھ رکھ کر کے وہ نفس کے چلنے اور نہ چلنے سے موت اور زندگی کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب نفس پر ہاتھ رکھا اور دیکھا تو پتہ چلا کہ انتقال ہو چکا ہے، تو اس طبیب نے کہا باقی تو جسم پورا سلامت ہے، پورا بدن سلامت ہے، اعضاء سارے سلامت ہیں، صرف اس میں سے روح نکل گئی ہے، اب میت رہ گئی ہے، مردہ بدن مردہ وجود رہ گیا ہے۔ یہی عالم ہوتا ہے کہ جب دین نکل جائے تو پیچھے جو کچھ ہوتا ہے مومنانہ نگاہ سے دیکھیں تو وہ صرف ایک مردہ وجود ہوتا ہے، وہ ایک مردہ بدن ہوا کرتا ہے، اس کے اندر باقی ایک ایمان کی اہمیت کے تناظر میں کوئی چیز بچ نہیں پاتی، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، صدقۃ جاریۃ وعمل ينتفع به وولد صالح يدعو له، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ زندگی میں ہے تو تب بھی اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نیک اعمال کا، وہ اپنے طور پر اچھے اعمال کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جب وہ خود دنیا سے چلا جائے تو اس کا بظاہر اپنا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان جس نے اپنے پیچھے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا، کسی نے یتیم خانہ کھول لیا، کسی نے شفا خانہ کھول لیا، کسی نے کسی کی غریب پروری کا انتظام کر دیا، تو فرمایا کہ اس کے اکاؤنٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کو ٹرانسفر کرتا رہتا ہے، آتی رہتی ہیں، اس کے آخرت کے مقامات و درجات بلند ہوتے رہے۔ دوسرا، علم ينتفع به، اس نے کوئی ایسا انتظام کر دیا کہ اس کی وجہ سے علم اور تعلیم کے حوالے سے کوئی گوشہ، کوئی دروازہ کھل گیا ہے، اور وہ کھڑکی جنت میں جا کر کے کھل جاتی ہے، جہاں اس کو اس کھڑکی سے جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد چھوڑ کر کے پیچھے چلا گیا ہے، اور وہ نیک اولاد کی خوبی کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، ایسا نیک بیٹا ہے نماز پڑھتا ہے تو تب بھی اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے دعا کرتا ہے، وہ روزہ رکھ کر کے افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو تب بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے، عمرے اور حج پر چلا جائے تو وہاں جا کر کے بھی والدین کو نہیں بلاتا، ان کے لیے دعا کرتا ہے، وہ سامنے ہو، وہ اندر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، مجمع میں ہو، انفرادی طور پر ہو، اپنے والدین کو کسی لمحے نہیں بلایا کرتا۔ اس کو فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، ان کی تربیت ایسی تھی کہ اپنی اولاد کو دعائیں کرنا سکھایا۔ ہم اپنی اولادوں کو دعائیں کرنا نہیں سکھاتے۔ انبیاء کرام، اور انبیاء میں بھی اس شان کے پیغمبر جن کی 3 پشتیں پیغمبروں کی تھی، حضرت ابراہیم، اس کے بعد اسحاق و اسماعیل، اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے کہا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنی اولاد کو بار بار جس بات کی تاکید کرتے تھے وہ 2 کام تھے، ایک نماز کا
اور دوسری زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور جب موت کا وقت آیا تو اپنی اولاد کو چاروں طرف جمع کر کے ان سے کوئی دنیا کے بارے میں بات نہیں کی، بیٹا کاروبار کیا کرو گے، آپس میں اتحاد سے رہنا، اتفاق سے رہنا، تجارت کو بڑھانا، ایسا کرنا ویسا کرنا، ان سے صرف اتنی ہی بات کی کہ اپنے دل میں خوف خدا کا استحضار رکھنا۔ جن کی 3 پشتوں میں نبوت جیسے عالی قدر مقام اور مرتبہ، اور وہ بھی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر دادا، وہ اور ان کے وارثین انبیاء موجود ہیں، وہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی اولاد کی آخرت کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں۔ ہماری ساری فکر مندی کیا ہے؟ ایک بہت اچھا اسکول ہو جائے، بہت اچھی دنیا کی تعلیم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسا بندہ تیار ہو جائے کہ دنیاوی طور پر اس کی واہ واہ ہو، لوگ اس کی آؤ بھگت کریں، اچھا عہدہ مل جائے۔ دنیا ضرورت کی چیز ہے، اور جتنی ضرورت ہے لازماً اس ضرورت کا حصول کرنا چاہیے۔ تعلیم، اس سے غفلت کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی، لیکن ایک مسلمان صرف تعلیم پر اکتفا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ تربیت کی طرف بھی متوجہ رہتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کے کھانے پینے کے معاملے میں بھی بے پرواہی برتتے ہیں، ہم ان کے لباس و پوشاک کے معاملے میں بھی بے پرواہ ہیں، ہم ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کے بارے میں بھی کبھی توجہ نہیں دیتے، ہم ان کے رویوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو بالکل غیر جانبدار بنا دیتے ہیں، اور ایک لفظ جس کو پیمپرنگ کہا جاتا ہے، مستقل طور پر اچھا کریں برا کریں آپ اس کو واہ واہ کرتے رہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہی اولاد آگے مصیبت بن کر کے انسان پر آخری عمر میں مسلط کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اللہ کو اس لیے ناراض کر دے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کو بالآخر اس کے لیے عذاب بنا کر کے اس پر مسلط فرما دیتا ہے، اور پھر یہی اولادیں ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط ہو جاتی ہیں۔ کوئی ان کو نافرمان کہتا ہے، کوئی ان کو سرکش کہتا ہے، کوئی ان کو باغی کہتا ہے، کوئی ان کو بے ادب کہتا ہے، کوئی ان کو بدتمیز کہتا ہے، اور یہ سب کیا دھرا ہوتا اس لیے ہے کہ ہم تربیت کے وقت میں، تعلیم کے وقت میں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے آداب سکھانے کے وقت میں اٹھا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جب انسان کے اپنے بڑھاپے کا وقت آتا ہے، کمزوری اور ضعف کا وقت آتا ہے، جس اولاد کی تربیت نہ ہوئی ہو وہ ایسے بوڑھے والدین کو اٹھا کر کے دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنا بدلہ لے کر کے معاملے کو برابر کر دیا کرتا ہے۔ مغرب میں جن لوگوں کو اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے، وہاں پر اولاد سال میں ایک بار جاتی ہے، اور اگر انتقال والد کا ہو جاتا ہے فون آتا ہے، اور صاحبزادے اگر کسی میٹنگ میں ہوں تو فون کر کے مینیجر سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ ان کو دفنا دیں، کفنا اور دفنا دیں، ہم آپ کا سارا خرچہ آپ کو پے کر دیں گے، اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام اس قسم کے رویے کی اجازت جانوروں تک سے بھی نہیں دیتا۔ انسان اپنے والدین کی عظمت کو سکھاتا ہے، لیکن انہی والدین کی عظمت اولاد کے دلوں پر نقش ہوتی ہے جنہوں نے اپنی عظمت کو خود ان اولادوں کے دلوں پر نقش کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ سب سے اہم ترین مسئلہ جس کے طرف پیغمبروں نے رہنمائی کی اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اور جس سے سب سے زیادہ آج ہم سب غافل ہیں، وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ نماز بنیاد ہے، نماز ابتدا ہے، نماز آغاز ہے، اور نماز اصل ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد میں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو صبح نیند سے اٹھانے کی زحمت نہیں دے سکتے تو یقیناً آپ ان کی آخرت کے اس بنیاد پر پیشہ چلا رہے ہیں، اس کو بلڈوز کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں۔ اگر
آپ کی اولاد آپ کی طرف سے نماز کی بات سن کر کے وہ قبول نہیں کرتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج اس نے اللہ کی دعوت کو آپ کی زبان سے قبول نہیں کیا، کیا کل آپ کی طرف سے کسی کلمہ خیر کو وہ قبول کرنے پر تیار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن ایک قاری صاحب کو ارینج کر کے پڑھوا دیتے ہیں، کوئی حافظ صاحب آ گئے، قاری صاحب آ گئے، انہوں نے ٹیوشن کی صورت میں قرآن پڑھا دیا، آپ بھی خوش ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ان کے تعلق کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم 5 منٹ روزانہ ان کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ 5 منٹ اتنا بڑا وقت نہیں ہے اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ روزانہ کا ایک جو ٹائم سلاٹ ہے وہ اس کام کے لیے مختص کر دیا جائے۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب بھی نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں یہ اس لیے چومے جاتے ہیں تاکہ اس اولاد کے سامنے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو انہیں پتہ لگ جائے کہ یہ کسی عام آدمی کا ذکر نہیں ہو رہا، اس کائنات کی عظیم المرتبت ہستی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جب یہ نام کسی بھی موقع پر کسی بھی مقام پر، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان ریش ہو جائیں گے اور آپ کی تربیت کے تحت وہ اس نام کو سن کر کے ادب سے اپنے سر کو جھکا دیتے ہوں، اپنی آنکھوں سے بوسہ لیتے ہوں، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہوں، ایسے وقت میں جب ان کو غصہ آ رہا ہو، ایسے وقت میں جب دنیا کے جذبات کا ان پر غلبہ ہو، اس وقت جب یہ نام ان کے سامنے کوئی لے لے گا تو اس وقت بھی تعظیم اور ادب سے ان کا سر جھک جائے گا، اور جس برائی کے ارتکاب کی طرف مائل ہیں خود بخود وہ اس برائی سے توبہ تائب ہو جائیں گے، بشرطے کہ ہم نے یہ ان کی تربیت کی ہو۔ ہمارے جامعۃ الازہر کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تو تربیت ہمارے گھروں میں اس طرح کی گئی ہے کہ ہم جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بیٹھ کر کے سن لیں تو اس وقت ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہم جب آپس میں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام نامی اسم گرامی سنا کریں تو اس وقت ادباً احتراماً کھڑے ہو جایا کریں۔ اور اسی لیے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد کہ نوجوان نسل کو، بچوں کو یہ تعظیم، یہ ادب، یہ احترام سکھایا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کس شان سے لینا چاہیے، کس احترام سے لینا چاہیے، کس توقیر اور ادب سے لینا چاہیے۔ اس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف کی بات نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے، حضور سے والہانہ وابستگی اور تعلق کی بات ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس رشتے کی مضبوطی اور اپنے بچوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے محبت اور اس کی نورانیت کو منتقل کرنے کی بات ہے۔ ہم ان کے سامنے محبت کے ساتھ مکمل طور پر جب بھی محمد کہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جب بھی حضور علیہ السلام کا نام آئے تو احترام سے اس کی بات کی جائے۔ آذان کی بات ہو، اپنی اولاد کو آذان کا ادب اور احترام سکھایا جائے، آذان کے ہوتے وقت خود بھی خاموش ہو جائیں، اولاد کو بھی خاموشی کی تلقین کرے اور گھر میں بھی اس وقت ادب اور خاموشی کا ماحول بنا دے۔ یہی اولاد ہوگی جب اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے ناموں کا اور مقدس اور بابرکت صفات کا ذکر سن کر کے با ادب ہونا شروع کر دے گی تو وہ آپ کے سامنے بھی با ادب ہو جائے گی، آپ کی بھی تعظیم کرے گی، آپ کی بھی توقیر کرے گی۔ کسی کے اپنی اولاد نہ ہو تو اپنے بھائیوں کی اولاد، اپنے بچوں کی اولاد، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو وہ اسی تربیت پر گامزن کریں کہ یہ وہ صدقہ ہے جس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے، یہ وہ صدقہ ہے جس میں آپ کا وقت نہیں لگتا، یہ وہ صدقہ ہے جس میں آپ کے وسائل صرف نہیں ہوتے، آپ کو کہنا ہوتا ہے۔ اپنے مزاج میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹوکنے والا نہ بنائیں لیکن ٹوکنے سے بالکل غافل بھی نہ رہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ٹوکنے کا مرحلہ آتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی طبیعت پر گراں گزرے گا، بچے کو اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، بچے کو
اپنے بہتر مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. بچہ حال میں جیتا ہے, بچہ موجودہ زندگی کے اس دائرے میں جیتا ہے. اس کو کل کا پتہ نہیں, جس کو کل کا پتہ نہیں اس کو ہفتے کے بعد کا, مہینے کے بعد کا, سال کے بعد کا اور دنیا کی اس زندگی کے بعد کا کوئی علم اور پتہ نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں آپ کہیں بطور مہمان کے مدعو ہیں. حضرت اقراش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ایک 12-13 سال کی عمر کا لڑکا ہے اور اس کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں. کھانا شروع ہوتا ہے. حضرت اقراش یہاں سے لقمہ لیتے ہیں, وہاں سے لقمہ اٹھاتے ہیں, یہاں سے چیز نوالا تر کر کے لگاتے ہیں اور کھاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا, کھانا اپنے سامنے سے لگایا کرو, دائیں بائیں اپنا لقمہ مت پھیرا کرو. کھانا ختم ہو جاتا ہے, تواضع کے طور پر اور میٹھی ڈش کے طور پر کھجوریں رکاب میں پیش کی جاتی ہیں. وہ کھجوریں مختلف رنگوں کی ہوتی ہیں. اب حضرت اقراش پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تربیت لے چکے ہوتے ہیں. وہ اپنے سامنے سے کھجور اٹھاتے ہیں, منہ میں رکھتے ہیں, اپنی انگلی دائیں بائیں نہیں پھیرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بیٹا, یہ مختلف رنگ اور قسم کی کھجوریں ہیں, آپ دائیں بائیں سے اس کو اٹھا سکتے ہیں, لیکن جب کھانا ایک قسم کا ہو تو اس میں دائیں بائیں انگلی اور ہاتھ نہیں مارا جاتا کہ یہ ادب کے خلاف ہے. ہم کھانے پینے میں اپنی اولاد کو کانٹے چھری کا استعمال تو بتا دیتے ہیں, نیپکن کو کیسے ٹانگا جاتا ہے یہ بتا دیتے ہیں, ٹائی کو کیسے ٹانگا جاتا ہے لگایا جاتا ہے یہ بتا دیتے ہیں, اور سب چیزیں بتا دیتے ہیں. لیکن جو اسلامی آداب ہیں اس کی طرف کبھی ان کو متوجہ نہیں کرتے کہ کھانا کھائیں تو سر پر ٹوپی رکھ لیا کریں, آپ جب کھانے پر بیٹھیں تو اس سے پہلے ہاتھ کو دھو لیا کریں, آپ کوئی چیز اپنے منہ میں لے کر کے جائیں تو اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں لے لیا کریں. آپ وضو کریں تو اس وقت مسواک کی ایک لکڑی ہے 10, 15, 20 روپے کی آ جاتی ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے وضو کرتے وقت, اس کو استعمال کریں, بچوں کے سامنے استعمال کریں. اور بچوں کی تربیت کے لیے ہمارے فقہا نے اس لیے لکھا کہ کبھی کبھار جب آپ نماز اور فرض نماز کو مسجد میں ادا کر لیا کریں تو اس وقت کچھ سنتیں اور نوافل چھوڑ کر کے جا کر کے گھر میں اس لیے ادا کیا کریں تاکہ گھر میں چھوٹے بچے آپ کو دیکھ کر کے آپ کی نقالی کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز کا قیام, رکوع اور سجود سیکھ لیں, اور بعد میں جب آپ ان کو مسجد میں لائیں اور بڑی عمر میں وہ نماز اور اللہ کی بندگی کی طرف راغب ہوں تو آپ کا سکھلایا اور بتلایا ہوا طریقہ ان کے لیے زاد راہ بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خود اپنی راہ پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے, اپنی اولادوں اور نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم تن منہمک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.